السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ نون والقلم وما يسطرون نون اللہ عالم بمراده والقلم وما يسطرون اور قسم قلم دی وما يسطرون اور اس دی قسم جو او لکھ دینے ما انت بنعمت ربک بمجنون اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے تو بنعمت ربی کا اپنے رب دی رحمت دے نال بے مجنون دے دیوانہ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ اور بے شک واسطے تیرے لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ بے انتہا اجر وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ اور یقیناً اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو خلق عظیم دا مالک ہے۔ سامعین محترم، اللہ سبحانہ و تعالی دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دے وچوں جس پر رحمت مقام ذیشان نو میں اس وقت تواڈے گوش گزار تواڈی خدمت اندر پیش کیتا پہلے اس مقام دی پہچان فرما لینا۔ اے مقام عالی شان اللہ مالک العلام دی پر رحمت کتاب دا 29واں پارہ سورت دا نام سورہ قلم اللہ 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 والو سورہ قلم دیاں ابتدائی 4 آیات نو میں تواڈے سامنے تلاوت کیتا ہے۔
سورہ قلم نو میرے تے تواڈے خالق و مالک نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک تے مکہ معظمہ دے اندر نازل فرمایا۔ قرآن دے او پروانے ہو، خصوصاً سورہ قلم دیاں یہ 4 آیات جو کہ میں تواڈے سامنے تلاوت کیتی ہیں، انہاں 4 آیات دے نازل ہون دا پس منظر اور پیش منظر ہے مشرکین مکہ، کفار مکہ، آمنہ دے لال پیکر حسن و جمال، صاحب شرف و کمال، اور ساری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے دے انہاں ظالمہ انہاں کافرہ نے آمنہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی تکذیب کی تھی، آمنہ دے لال دا ٹھٹھا تے مذاق اڑایا اور کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے معاذ اللہ عجیب عجیب گلاں کرن لگ گیا، عجیب عجیب باتاں کرن لگ گیا، اور وہ ساڈے وہم و گمان اندر بھی نہیں ہوندی، جیڑی بات اے کر دیندا ہے تے معلوم ہوندا ہے کہ معاذ اللہ اے دیوانہ ہو گیا، پاگل ہو گیا۔ اے کفار مکہ وہ کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے مجنون معاذ اللہ، دیوانہ تے پاگل۔ اے سن لو رب دا قرآن، اے پارہ 14ویں تے سورت دا نام سورت الحجر۔ مکے والے کی آندے نے اے ظالم اور اے کافر آمنہ دے لال نو دیوانہ تے پاگل کہن لگ گئے تے آندے نے وقالو یا ایوہا الذی نزل علیہ الذکر انکا لمجنون، اللہ میری توبہ ثم اللہ میری توبہ۔ رب نے قرآن اتاریا تے میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے قرآن دی تلاوت کر دے تے مشرکین مکہ کی آندے معاذ اللہ اے دیوانہ تے پاگل۔ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ۔ آندے نے کہ اسی معاذ اللہ اس
دیوانے اور اس پاگل دے پیچھے لگ کے اپنے اباؤ اجداد دے دین نو چھڑ دئیے۔ تے رب نے کی جواب دیتا؟ کفار مکہ انہاں دے اس اعلان تے اللہ عظیم البرتر نے انہاں دی تردید فرمائی اور فرمایا نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ انہاں کیا وقالوا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون۔ تے رب نے کی جواب دیتا؟ ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ کفار مکہ انہاں دی اس بات دا اللہ عظیم البرتر نے جواب دے دیتا اور رب نے قسم اٹھا کے اعلان کر دیتا ہے، فرمایا نون والقلم وما يسطرون۔ نون اے حروف تہجی دے جیڑے حرف نے انہاں چو ایک حرف نون۔ قرآن پاک دے اندر بعض ایسیاں صورتاں نے جنہ دے شروع کتے اللہ نے قاف آکھے ہے، کتے صاد آکھے ہے، کتے قاف ہا یا عین صاد آکھے ہے، کتے الف لام میم آکھے ہے، کتے ہا میم آکھے ہے، کتے یاسین آکھے ہے، کتے الف لام میم را آکھے ہے، کتے الف لام میم صاد آکھے ہے۔ گویا کہ ایک قرآن پاک دیاں سورتاں دے سب تو پہلے اے حروف جیڑے نے اور انہاں حروف نو حروف مقطعات بھی آکھیا جاندہ ہے، اور اسی طرح اے حروف تہجی او دے جیڑے حروف نے انہاں چو ایک حروف نون۔ فرمایا نون والقلم وما يسطرون۔ اے جڑے صورتاں تو پہلے حروف آندے نے انہاں دے معنی اللہ ہی جاندا ہے، اور انہاں دے معنی کی نے مفہوم کی نے اے رب جاندا۔ والقلم وما يسطرون۔ فرمایا اور قسم والقلم، واو ایتھے قسمی ہے، والقلم وما يسطرون۔ فرمایا اور قسم قلم دی، وما يسطرون، اور قسم اس چیز دی جو او لکھ دینے، جو او لکھ دینے۔ اور قرآن دے او پروانیوں ہونے سوال پیدا ہوندہ ہے، رب نے ایتھے قلم دی قسم کیوں اٹھائی؟ حدیث پاک دے الفاظ نے اور اس حدیث دے راوی نے جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما
وہ بیان کر دینے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اول شیء خلقه اللہ القلم وَأَمَرَهُ فَكَتَبَ كُلَّ شَيْءٍ۔ جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وہ بیان کر دینے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اول شیء خلقہ اللہ القلم، اللہ نے سب تو پہلے اگر جیڑی کوئی چیز بنائی ہے، یعنی رب نے سب تو پہلے قلم نو پیدا فرمایا، سب تو پہلے رب نے قلم پیدا فرمائی، قلم نو بنایا۔ ان اول شیء خلقہ اللہ القلم وَأَمَرَهُ فَكَتَبَ كُلَّ شَيْءٍ، قلم نو پیدا فرما کے اللہ عظیم البردر نے قلم نو حکم دیتا ہے فَكَتَبَ كُلَّ شَيْءٍ، ایک کلمے قیامت تک دے آن والی ہر چیز نو لکھ دے، اور ایک قلم نے قیامت تک دی ہر آن والی چیز نو لکھ دیتا ہے، اور لوح محفوظ دے اندر لکھ دیتا ہے۔ تو اس واسطے اللہ عظیم البرتر نے قلم دی قسم اٹھائی، فرمایا والقلم وما یسطرون، قسم مینو قلم دی وما یسطرون، اور جو کچھ او لکھ دینے، جو کچھ او لکھ دینے۔ یہ دو قسمانے، ایک قلم دی قسم اور دوسری قسم وما یسطرون، ایتھے واو قسمی ہے وما یسطرون، اور ایتھے تو مراد اے کرامن کاتبین، اے فرشتے، اے ملائکہ۔ پہلے قلم نے لکھیا اور ایک قلم نے لوح محفوظ دے اندر ہر وہ چیز لکھ دیتی جیڑی قیامت تک آن والی ہے، پیدا ہونے والی ہے، گویا کہ ہر وہ چیز نو انہیں لکھ دیتا ہے۔ میرے بھائی میرے برادر ہنیں جو سمجھو، آواز آندی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں پریشان ہو گئے ہیں، کیوں غم زدہ ہو گئے ہیں؟ انہاں دیوانہ آکھیا معاذ اللہ، جادوگر آکھیا، رب نے قسم اٹھائی، فرمایا نون والقلم وما یسطرون، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نو قسم قلم دی، اس قلم نے جو کچھ لکھیا ہے قیامت تک دی ہر چیز لکھ دیتی ہے، لیکن سونیا محبوبہ اس قلم نے تینو دیوانہ تے پاگل نہیں لکھیا۔ اللہ اللہ فرمایا ایک کلمے لکھ دے، قلم لکھ دی جا رہی ہے، اور انہیں میرے مصطفیٰ میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سب تو پہلے بعض مورخین نے نقل کیتا ہے کہ سب تو پہلا جیڑا انہیں جملہ لکھیا وہ لکھیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور کتے ایک قلم میرے پیغمبر دا نام محمد لکھ رہی ہے،
کتے احمد لکھ رہی ہے، کتے میرے مصطفیٰ دی صداقت نو لکھیا، کتے امانت نو لکھیا، اس قلم نے کدرے نبوت تے رسالت نو لکھیا ہے، اور کدرے انہیں میرے مصطفیٰ دی عبادات نو لکھیا ہے، کدرے صدقات نو لکھیا ہے، کتے اذکار نو لکھیا ہے، کتے استقامت نو لکھیا ہے، اور کتے شجاعت لکھی ہے، کتے بہادری لکھی ہے، کتے سخاوت لکھی ہے، اور کدرے صبر لکھی ہے، کدرے ہجرت لکھی ہے، اور کدرے بدر، کدرے احد، کدرے حنین، کدرے تبوک، اور کدرے خیبر، کدرے فتح مکہ لکھی ہے، کدرے فتح مبین لکھی ہے، اور کدرے انہیں عزت لکھی ہے، کدرے رفت لکھی ہے، اور کدرے میرے مصطفیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ختم نبوت لکھی ہے۔ گویا کہ اس قلم نے میرے مصطفیٰ دی کدرے زندگی لکھی تے کدرے وفات لکھی۔ فرمایا نون والقلم وما یسطرون، سونیا مینو قلم دی قسم، جس طرح ایک قلم نے تیری پوری زندگی دی ڈائری دے اندر اور تیری پوری زندگی دے لیل و نہار اور پوری زندگی دی عبادات، تیرے صدقہ و خیرات، قربانیاں، روزے، نماز، تہجد، سب کچھ لکھے ہے، لیکن سونیا اس قلم نے تینو دیوانہ تے پاگل نہیں لکھے ہے۔ او کی آندے نے کفار مکہ وقالو یا ایوہ الذی نزل علیہ الذکر انکا لمجنون، تے رب نے انہاں دے رد اندر جواب دیتا ہے، تے کی جواب دیتا؟ فرمایا ما انت بنعمت ربک بمجنون، ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ سونیا محبوبہ اس قلم نے تینو دیوانہ پاگل نہیں لکھیا، ما انتا نہیں ہے تو بنعمت ربک، خاص اپنے رب دی رحمت بے مجنون، اللہ نے تینو دیوانہ پاگل تے مجنون نہیں لکھیا، بے نعمتی۔ مفسر قرآن سیدنا جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وہ بیان کر دینے کہ بے نعمتی، نعمت تو مراد اتھے رحمت ہے، نعمت تو مراد اللہ دی رحمت ہے۔ فرمایا سونیا رب دی تیرے تے رحمت اتنی، رب نے تینو دیوانہ یا مجنون نہیں لکھیا۔ آ رہے تھے ایک بات اور نوٹ کر لو، ہائے ادھر تے کفار مکہ دیوانہ بھی آندے معاذ اللہ، میرے مصطفیٰ نو جادوگر بھی آندے، اور کتے کو جاندے کتے کو جاندے، لیکن یہ بات نوٹ کر لو، جیڑا مجنون ہوندہ ہے دیوانہ، مجنون دیوانہ یا پاگل، انہوں نہ اٹھن دا پتہ ہے، نہ بیٹھن دا پتہ ہے، نہ چلن دا پتہ ہے، نہ پھرن دا پتہ ہے، نہ کھان دا پتہ ہے، نہ پہنن دا پتہ ہے، تے مجنون جیڑا ہے۔ اور حدیث دے الفاظ نے میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے کہ اللہ عظیم البرتر نے تین قسم دے لوگانو مرفوع القلم بنا دیتا ہے، مرفوع القلم قرار دے دیتا ہے، تین قسم دے لوگ۔ اور حدیث دے الفاظ سن لو، فرمایا رفع القلم عن ثلاثۃ،
رفع القلم عن ثلاثۃ، نمبر 1 عن النائم حتی یستیقظ، نمبر 2 وعن الصغیر حتی یکبر، اور نمبر 3 وعن المجنون حتی یعقل او یفیق۔ اے 3 قسم دے لوگ، انہاں دا کوئی حساب و کتاب، گویا کہ اے مرفوع القلم نے۔ پہلے نمبر تے عن النائم حتی یستیقظ، او شخص جیڑا ستا پہ ہے، ستا ہویا شخص اونی دیر تک مرفوع القلم ہے جب تک وہ بیدار نہیں ہو جاندہ۔ یعنی بعض اوقات بندے ستے ہوئے، بعض لوگ تے حقیقتاً بولنا شروع کر دیں نے، عجیب و غریب گفتگو کر رہے نے، بول دے پہ نے۔ ہن ایک بندہ ستا پہ ہے تے او ہونوں کی اپنی بیوی نو آندہ ہے کہ جا میں تینوں طلاق دیتی، تے بیوی جیڑی ہے او دے کنہ چواز آئے کہ میرے بندے نے میں نو طلاق دے دیتی ہے، تو او آکھے میں تے اس گھر وچ ہی نہیں رہنا۔ کیوں؟ فرمایا ستا ہویا بندہ جو مرضی منہ چو کڈی جائے، بولی جائے، بعض بندیاں نو عادت ہوندی بول دے رہندے نے۔ ستا بندہ جب تک بیدار نہیں ہو جاندہ انی دیر تک او دا کوئی عمل نہیں لکھیا جاتا، خاص کر کے وہ عمل جیڑا ساؤن لگیا انہیں کیتا ہے، وہ تے جاگدیاں کیتا ہے نا، لیکن ستیاں جو دے کولو حرکات ہو جادیاں نے، وہ مرفوع القلم، وہ نہیں لکھیا جاتا۔ نمبر 2 وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبُرُ، او بچہ جیڑا بلوغت نو نہیں پہنچیا، اجے بڑا نہیں ہویا، چھوٹا ہے، اور وہ جو مرضی حرکات جویں دیاں بھی حرکات کر رہے ہیں وہ لکھیاں نہیں جاندی ہیں۔ اور تیسرے نمبر تے فرمایا وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ أَوْ يُفِيقَ، او مجنون آدمی تے او پاگل آدمی، وہ گالاں کر دے، اے جو عجیب و غریب حرکات کر رہے ہیں، پاگل ہے نہیں پتا، تے او دا کوئی عمل لکھیا جائے گا؟ بولو لکھیا جائے گا؟ نہیں۔ اور ایسے طرح حدیث دے الفاظ نے جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دا دور ہے، اللہ اللہ، اور جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دے دور خلافت اندر ایک پاگل عورت، پاگلوں نو پتہ نہیں، او دے کولو زنا ہو گیا۔ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نو خبر ہوئی، اس عورت نو لے آندہ گیا۔ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فیصلہ سنا دیتا کہ اس عورت نو سنگسار کیتا جائے گا، کیونکہ زنا کیتا، سنگسار کیتا جائے گا۔ اے فیصلہ سنا کے جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے، لوگ جمع نے، اس عورت دے اردا گرد لوگ جمع نے، اور ادھروں جناب سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دا گزر ہویا، ویکھیا کہ لوگ کافی سارے جمع نے، قریب گیا، پوچھیا کی بات ہے، کی گل ہے، اور ایک عورت دے اردا گرد کھلوتے ہو، کی گل ہے؟ کہنے لگے جناب علی اس عورت کو لو زنا ہو گیا ہے، کہ ہے پاگل، ہے پاگل ہے، زنا ہو گیا ہے۔
تے جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فیصلہ سنا دیتا ہے تے میرے علی پوچھ دینے اور ساتھیوں امیر المومنین نے کیڑا فیصلہ سنایا ہے؟ او دس دینے جناب علی امیر المومنین نے انہوں سنگسار کرن دا حکم دے دیتا ہے تے میرے علی رضی اللہ تعالی عنہ مسکرا پیندے نے تے آندے نے افسوس عمر جیسے بہادر وہ بھی اس طرح دے فیصلے کر رہے نے فرماندے نے اس عورت نو لے چلو عورت نو لے گئے گھر پہنچایا تو جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ آئے تے جناب امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو لے آکے آندے نے عمر اے امیر المومنین جی اے فیصلہ تسا سنایا تو امیر المومنین کہن لگے علی میں فیصلہ کیوں نہ سناندا انہیں زنا کیتا ہے تے میرے علی رضی اللہ تعالیٰ نو بوجھ دینے اے امیر المومنین جی کیا توانو خبر ہے کیا توانو پتہ ہے کہ عورت پاگل ہے کہنے لگے جناب پتہ ہے بالکل خبر ہے تے جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دینے اے امیر المومنین کیا تو اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا اے فرمان نہیں سنیا رفع القلم ان صلازت ان النائم حتی یستیقظ وان الصغیر حتی یکبر وان المجنون حتی یعقل او یفیق اے عمر کیا تو آمنہ دلال دی زبان جو اے الفاظ نہیں سنے کہ تین قسم دے لوگ ایسے نے جیڑے مرفوع القلم نے اللہ نے انہاں تو قلم اٹھا لیا ہے ایک او جیڑا ستا پیا ہے جب تک وہ بیدار نہیں ہو جاندہ نمبر 2 او بچہ جب تک وہ بلوغت نو نہیں پہنچ جاندہ نمبر 3 وَأَنِ الْمَجْنُونَ حَتَّى يَعْقِلَ أَوْ يُفِيقَ اور او مجنون اور او پاگل جیڑا ہے جب تک وہ ٹھیک نہیں ہو جاندہ پاگل ہے مجنون ہے تو ایسے شخص تو اللہ نے قلم نو اٹھا لیا ہے وہ دی کوئی حرکت نہیں لکھے جائے گی وہ تا کوئی عمل نہیں لکھیا جائے گا تو جناب امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوری دوران دینے اللہ تیرا لکھ ہاتھ دفعہ شکر ہے اللہ جے میرے کولو فیصلہ غلط ہوئے تے علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے میری اصلاح کر دیتی ہے کفار مکہ نے آکھیا مجنون میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو او دیوانہ تے پاگل آندے وقالو یا ایوہ الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون او نہ مجنون آکھیا دیوانہ آکھیا تے رب نے کی جواب دیتا ہے ما انتا بے نعمت ربی کا بے مجنون فرمایا سونیا محبوبہ اے جیڑے مجنون ہوندے نے جیڑے پاگل ہوندے نے انہاں دا کوئی عمل لکھیا نہیں جاندہ انہاں دا کوئی عمل لکھیا نہیں جاندہ لیکن سونیا تو تے ہوئے وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ سونیا محبوبہ اور بے شک لکا واسطے تیرے لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ سونیا تیرا تے اجر بے انتہا ہے
بے حد و حساب ہے۔ سونیا محبوبہ تیرا اجر او اجر جیڑا منقطع ہون والا نہیں، ختم ہون والا نہیں، قیامت دیاں دیواراں تک سونیا محبوبہ تیرے نام اعمال اندر درج جیڑا اجر لکھیا جائے گا۔ لوگ نمازاں پڑھن گے اجر تینوں برابر دا ملے گا، لوگ صدقہ و خیرات کرن گے اجر تینوں برابر دا ملے گا، لوگ روزہ رکھن گے اجر تینوں برابر دا ملے گا، لوگ زکوٰۃ دیں گے اجر تینوں برابر دا ملے گا، لوگ حج کرن گے اجر تینوں برابر دا ملے گا، لوگ عمرہ کرن گے اجر سونیا تینوں برابر دا ملے گا، لوگ یتیمہ مسکینہ دا خیال کرن گے اجر تینوں ملے گا، لوگ بیوگان دا خیال کرن گے سونیا اجر تینوں برابر دا ملے گا، لوگ مہمانہ دی مہمان نوازی کرن گے اجر تینوں برابر دا ملے گا۔ گویا کہ لوگ جیڑا بھی نیکی دا عمل کرن گے سونیا تینوں اجر برابر دا ملدا رہے گا۔ اے ہے میرے پیغمبر دی شان، اے ہے میرے پیغمبر دی عظمت، اے ہے میرے پیغمبر دی رفت تے میرے پیغمبر دا مقام۔ فرمایا وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، پاگلاں دا اجر لکھیا جاندا نہیں، جیڑے دیوانے ہون انہاں دا اجر نہیں لکھیا جاندا، او مرفوع القلم نے، لیکن سونیا تیرا اجر نا ختم ہون والا۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، وَإِنَّكَ سونیا اور بے شک تو لَعَلَىٰ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، سونیا محبوبہ تو دے خلق عظیم دا مالک ہے، خلق عظیم۔ ویسے تے خلق دا معنی ہمدردی، ملنساری، اور خلق دا معنی کسی نال پیار اور ادب نال پیش آنا، یہ خلق دے معنی کافی نے۔ لیکن مفسر قرآن سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کر دینے خلق عظیم تو مراد وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم تو مراد فرماندے نے کہ اللہ عظیم البردر نے اعلان فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تینوں جیڑا میں دین دیتا ہے، خلق دا معنی جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وہ دین کر رہے ہیں، یہ دے تو مراد دین ہے۔ فرماندے نے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، سونیا محبوبہ جیڑا میں رب نے تینوں دین عطا کیتا ہے اے تمام ادیان نالو بہتر ہے، تمام ادیان نالو بہتر ہے، عظیم تمام ادیان نالو بہتر، اے دے تو مراد دین ہے۔
اور نمبر 2، جس طرح وہ حدیث بخاری مسلم دے اندر حدیث موجود ہے کہ ام المومنین اما جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے کسی نے سوال کیتا، پوچھیا کہ اما جی آمنہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زندگی دے بارے دسیا جائے کہ اما جی فرماندیاں نے اے سوال کرن والے کانا خلقہ القرآن، اے پڑھن والے، اے سوال کرن والے، اے سوال کرن والے، جیڑا تو سوال کیتا ہے نبی دی زندگی دے متعلق، اما جی فرماندیاں نے کانا خلقہ القرآن، میرے پیغمبر نو اگر ویکھنا ہے تے قرآن نو ویکھنا ہے۔ قرآن گویا کہ، اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما او بیان کر دے نے کہ قرآن دے جو احکام نے پیغمبر زمان حامل قرآن صاحب درخشاں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن دے ایک ایک حرف تے اور ایک ایک زبر تے ایک ایک زیر تے قرآن دے ایک ایک حرف تے قرآن دے ایک ایک احکام تے اوامر تے اور نہیں تے آمنہ دے لال نے مکمل عمل کر کے دکھایا۔ جو قرآن نے حکم دیتا ہے پیغمبر نے من کے وقایا، اے ہے کانا خلقہ القرآن۔ تو گویا کہ خلق دے لفظی میں نے ہمدردی ملن ساری وہ اپنی جگہ تے، لیکن مفسر قرآن جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما انہوں نے ایدے تو مراد دین لیا، فرمایا سونیا محبوبہ تیرا دین تمام ادیان تو بہتر، تیرا دین تمام ادیان تو افضل، تیرا دین تمام ادیان تو اعلیٰ، اور جیڑا میں تینوں دین دے دیتا ہے اور وہ تمام ادیان تو بہتر ہے، افضل ہے، اکمل ہے اور مکمل ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ نمبر 2، اگر اسی عام لفظاں دے اندر خلق عظیم نو ویکھئیے تے پھر بھی میرے پیغمبر دے اخلاق جیسا کسی دا اخلاق، بولو پیغمبر دے اخلاق جیسا کسی دا اخلاق نہیں، آمنہ دے لال دی سیرت جیسی کسی دی سیرت نہیں، آمنہ دے لال دی صورت جیسی کسی دی صورت نہیں۔ آؤ ذرا غور کر لو، آؤ ایک میں احادیث دے وچوں ایک میں تواڈے سامنے خلق عظیم دا واقعہ اور آمنہ دے لال دے خلق دا عظیم پہلو میں تواڈے سامنے رکھا۔ ہائے مینوں یاد آیا، اور حدیث دے راوی نے جناب ابو ہریرہ کہہ لو رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بیان کر دینے کہ نبی علیہ السلام نے ایک قافلہ چند سوار آدمی انہاں نو نجد دی طرف روانہ کیتا تبلیغ واسطے، اور ایک قافلہ رستے دے اندر ہے تے ایک گھوڑا سوار اے اپنی سواری دے اوپر ہے،
موج و مستی کر رہے ہیں، اور بنو حنیفہ دے سرداراں وچوں ایک سردار ہے اور اے دا نام ہے سمامہ بن اسال رضی اللہ تعالی عنہ۔ اے اپنی سواری تے موج مستی کر رہے ہیں، نبی دے چند ساتھی صحابی جڑے نے انہاں نے اینو گھیرا پا لیا، گرفتار کر لیا، اور گرفتار کر کے اینو لے آندا تے لیا کے مسجد نبوی دے ستون نال بن دیتا۔ آقا علیہ السلام نو خبر دیتی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انج کر کے اسی جا رہے ہیں، ایک گھوڑا سوار اور ایک سردار ہے، بنو حنیفہ قبیلے دا سردار ہے، تے سونیا او دا نام سمامہ بن اسال ہے، اسی انہوں گرفتار کر لیا۔ آقا فرماندے نے کتھے؟ اے یا رسول اللہ مسجد نبوی دے ستون نال بننا ہے۔ آقا علیہ السلام تشریف لے آئے، انہوں سمامہ اچھا لمبا قد دے، باروب چہرہ ہے، اور سرداراں والا سارے نقشے نے ویکھیا آقا علیہ السلام نے، اور انہیں بھی ویکھ لیا آمنہ دے لال نے۔ آقا آگے بڑھے، انہیں نظراں چکا لئیاں، نظراں چکا لئیاں۔ آقا فرماندے نے سمامہ کی حال ہے؟ خاموش، کوئی جواب نہیں دیتا۔ آقا پھر پوچھ دینے سمامہ کی حال ہی؟ پھر خاموش، کوئی جواب نہیں دیتا۔ آقا فرماندے نے سمامہ یار دس ہاں کی حال ہے؟ ہونے جواب کی دیندہ ہے؟ آندہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارو اور باروب آواز، گرجدار آواز، آندہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آزاد کر دیں گا، چھڑ دیں گا، بدلہ مل جائے گا، اور اگر سر قلم کر دیں گا تو بدلہ لین واسطے ہے نہیں، بدلہ لین واسطے ہے نہیں۔ اجے بننے ہیں، اجے بننے ہیں، لیکن آکڑ نہیں گئی، غرور تے تکبر نہیں گیا، سردار ہے نا، آندہ ہے آزاد کر دیں گا تو میں ایدہ بدلہ چکاواں گا، تے جے سر قلم کریں گا تو پھر بدلہ لین واسطے تیار نے، بدلہ لین والے لے لیں گے۔ آقا خاموش ہو کے چلے گئے، او دی مہمان نوازی، روٹی پانی آقا انہوں بھیج دے رہے۔ دوسرا دن آیا، آقا علیہ السلام پھر آئے، پوچھیا سمامہ کی حال ہے؟ تے سمامہ وہی جواب دیندہ ہے، اسی طرح گرجدار آواز، باروب آواز، آدھا چھڑ دو گے بدلہ مل جائے گا، اور اگر قتل کر دیو گے تو بدلہ لے آ جائے گا۔ آقا علیہ السلام پھر چلے گئے۔ ہائے آقا علیہ السلام تیسرا دن پھر تشریف لے آئے۔ آقا علیہ السلام نے پھر پوچھیا سمامہ کی حال ہے؟ تے بابا جی سمسام اللہ جتھے لیٹے نے انہاں دی قبر تے کروڑا رحمتہ دی برخا برسا، انہاں ترجمانی کی تھی تے بڑے پیارے انداز، اور ساڑھے پہلے شاعر خدا دی قسمیں وہ قرآن اور حدیث دے تراجم جڑے سن انہاں نو شیراں وچ بدل دیندے سن، لیکن ہون تے اللہ ہی معاف فرمائے، ہون تے ساڑھے شاعراں دا بھی حال ہے، نہیں پتا گانا چل رہا ہے، نہیں پتا کوئی کلام پڑھ رہا ہے،
بہرحال اللہ انہاں نو ہدایت عطا فرمائے۔ تو بابا جی سمسام رحمت اللہ علیہ نے بڑی پیاری ترجمانی کی تھی، او کہندا سو ماما جیڑا شہر مدینہ ہے، سونا جا نام میرا سڑ جاندہ سینہ ہے، نام تیرے تھی مینو ڈاڈائی کی نائے، شکل نہ پاوے تیری کال جا ساڑ دی، جوگ حبیب والی سینے نو ٹھار دی، جوگ حبیب والی۔ تے آقا پوچھ دینے سماما حال کی تیرا نبی پاک فرمایا ہے، آخدہ اگوں جیویں تینوں دسے آیا ہے، سیدھا نہ بولے ایڈا غصے ستایا ہے، پھر فرمایا حضرت کر لے شکل پیار دی، جوگ حبیب والی سینے نو ٹھار دی، حضرت فرمایا دس مرضی کی تیری اوے سماما، حضرت فرمایا دس مرضی کی تیری اللہ لے آندہ تینوں قید وچ میری پیش نہ جانی ہن کی تیری دلیری کیویں ہن کریے تیرے تھی گل وہار دی، جوگ حبیب والی سینے نو ٹھار دی، جوگ حبیب والی۔ او تیسرے دن سرور بیندے آکول نے، تیسرے دن سرور بیندے آکول نے، کیویں سماما دیرے کوڑے جے بولنے، اوتاں تے ویغ گتیاں اکھیاں ان بھولنے، اے شہر مدینہ جتھے رحمت غفار دی، جوگ حبیب والی۔ تے اوہی گلاں کر رہے ہیں، آندہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آزاد کر دے گا، مہربانی ہے بدلہ دے دے گا، اور مال دی ضرورت ہے، سیم و زر دی ضرورت ہے، تینوں کسے چیز دی ضرورت ہے، میں تیری پوری کر دیاں گا۔ جگہ دے پیر علیہ السلام دی ساری گفتگو سن رہنے، او زید او دی اتے ترس آیا سرکارانو، زید او دی اتے ترس آیا سرکارانو، چھڑ دیو اسنو حکم دے دیتا یارانو، گھر نو جاوے ملے دوستاں یارانو، مارن لائق نہیں اے رسم سردار دی، جوگ حبیب والی۔ او صحابہ اکرام نو حکم ملے، آقا فرما دینے انو آزاد کر دیو، چھڑ دیو۔ صحابہ نے دیاں ہاتھ کڑیاں کھول دیتیاں نے، انو آزاد کر دیتا ہے، انہیں کوئی گل بات نہیں کرتا، نکل پہندہ ہے۔ تے ادھا کو میل انج گیا، ایک باغ ہے اتھے مدینے، باغ دے قریب جا کے اتھے کھلو جاندہ ہے، سواری دے اوپر سوارے تے کھلوتا ہے تے انہیں سوچی پہ جاندہ ہے، اتھے کھلو گے دل وچ سوچاں دوڑامدہ، اتھے کھلو گے دل وچ سوچاں دوڑامدہ، دشمن تے انج نہیں کوئی رحم کمامدہ، میں کردہ رہا سختی پر او نرمی و خامدہ، اے خلق گواہی دیندہ احمد سچیار دی، جوگ حبیب والی۔ ہونے تھے کھلوتا ہے تے سوچی پہ جاندہ ہے، اچانک دل جیڑا ہے وہ ساتھ نہیں دے رہا، دل ساتھ نہیں دے رہا،
تے جلدی نال اتریا اوتھے باغ دے اندر کنواں ہے صحیح البخاری دی روایت اس کنویں تے غسل کردا غسل کر کے سواری نو پکڑیا سوچ کے مڑیا پھر مسجد وال آمدا آقا نے آزاد کر دیتا ہے لیکن اجے گیا ہے تے کشش ان پیشہ نو ہے پھر پیشہ مڑدا ہے اوے سوچ کے مڑیا پھر مسجد وال آمدا ادب تھی آن کے سلام بلامدا خیر نال آیا ہے سونا نبی فرمامدا کہندا نہیں جان دیندی ایک کشش سرکار دی جوگ حبیب والی آقا علیہ السلام فرماندے نے او سماما یار میں تے تینوں آزاد کر دیتا ہے ہون تو کی لہن آیا ہے تے کی آندا ہے کلمہ پڑھاؤ مینوں کر لو مرید جی آقا فرماندے نے او سماما کی بنی تیرے نال اے سماما تینوں میں آندا رہا ایک واری تے میرے وال ویکھ بخاری شریف دی روایت آقا فرماندے نے جدو بنے ہیں آقا فرماندے نے یار سماما ایک واری تے میرے وال نظر پا کے دیکھ آندہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینے دے اندر معاذ اللہ تیرے چہرے نالو برا کوئی چہرہ مینوں نظر ہی نہیں آندا اللہ میری توبہ ثم اللہ میری توبہ آقا فرماندے نے یار اے مدینہ شہر ہے میرا شہر ہے آندہ کائنات دے سارے برے شہراں وچوں ایک تیرا برا شہر ہے میں کی ویکھا میں کی تکا آقا فرماندے نے سماما یار میں تے تینوں آزاد کر دیتا ہے تینوں تے ہور کو جا کے آوی نہیں تے ہون کی لین آیا کلمہ پڑھاؤ مینوں کر لو مرید جی اللہ سچے دی مننا سچی توحید جی تسیو سچے رسول دلوں ہو گئی تائید جی قسم خدا دی نہیں گنجائش انکار دی جوگ حبیب والی سینے نو ٹھار دی جوگ حبیب والی جگہ دے پیر علیہ السلام نے اینو کلمہ پڑھایا ہے او میاں جیڑا دشمن سی گا میرے مصطفیٰ دا کردار ویندہ ہے میرے مصطفیٰ دا خلق ویندہ ہے میرے مصطفیٰ دا پیار ویندہ ہے اور خدا دی قسمیں مجبور ہو جاندہ ہے آقا کلمہ پڑھان دینے سماما کلمہ پڑھ دے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ کلمہ پڑھے ہے تے آندہ سونیا میں تے عمرے دے ارادے واسطے نکلیا سی تے سونیا عمرہ کر لما آقا فرماندے نے جا عمرہ کر لا اے میاں عمرہ کرن گیا ہے تے عمرہ کر کے اوتھے ہن جناب عمرہ کر رہے ہیں عمرہ کی دے ساتھی ملے دوست ملے میاں یار ملے سجن ملے سنگی ملے تے جے سماما جیڑے انہوں تھے اندھے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ او اندھے نے سماما تو بے دین ہو گیا معاذ اللہ او اندھا بے دین نہیں ہویا بلکہ میں دین اختیار کر لیا میں تے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا خلق ویکھے ہے تے میں دین اختیار کر لیا محمد دا مرید بن گیا صلی اللہ علیہ وسلم اور اتھو عمرہ کر کے واپس گیا تے جاندیاں اعلان کر دیندے مال و دولت والا سی نا
جاندیا اعلان کر دیندا آندا گل سنو اج تو بعد تواڈے دانے بند کی دانے بند اج تو بعد تواڈا گلا بند کہ جن نے گلا لینا ہے او محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے قدمہ وچوں ملے گا ورنہ تو انہوں ایک دانہ بھی نہیں ملے گا۔ اور وہ نبی علیہ السلام دے وہ رشتہ دار آقا علیہ السلام دے عزیز و اقارب جدو ویکھیا انہاں گلہ ہی بند کرتا ہے انہیں مجبوراً انہاں نے چٹھی لکھی خط لکھیا آمنہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو سونیا سماما انہیں ساڑا راشن بند کر دیتا ہے گلہ بند کر دیتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے ترس آیا جگاں دے پیر علیہ السلام نے جواباً خط لکھیا سماما رب دی مخلوق نالے میں ظلم نہیں کرنا لہٰذا انہاں دا گلہ جیڑا ہے وہ جاری رکھ اور انہاں نے کسے قسم دی تکلیف نہ دے وی قرآن دے ہو پروانے ہو ان الفاظ تے میں اتفاق کرنا دعا کرنا اللہ میں تو انہوں قرآن حدیث دی عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔